انسان کوئی دوستو یہ گاڑیاں بنائی کس نے؟ 4 ویلر میں پتہ نہیں کیا ویلر. تو جو گاڑیاں 4 ویلر ہے اس کو بنانے کے بعد اس نے لکھ کے دیا ہے کہ اس گاڑی کو روڈ پر چلایا جائے, کھیت میں نہ چلایا جائے. کھیت میں چلانے کے لیے گاڑی نہیں ہے. اس گاڑی کو کہاں چلایا جائے بولو؟ روڈ پر. اب یہ احمق یہ کہہ رہا ہے پیسہ مارا میں مارا پیسوں کی خریدی سے ہوں یار غلام تھوڑا سوں, میں تو ایسے کھیت میں چلاؤں گا. او بیٹے اے بیٹے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. ارے اس کے مانا کھیر بنا کے مکتے تو یار طبیعت ماں بیسو طبیعت اٹھی جاتے رہا یہ کیوں اس کو میں وہ کہتا تو پھر چاہتا ہوں. تو اس نے کیا کیا ماری گاڑی سے ہوں کیا کر لی اور کھیت میں گھسائی. پیٹی پہ گاڑی نئی گاڑی اندر گھسائی. اب جب اندر گھسائے گی تو گاڑی کیا ہوگی؟ پھنسے گی. گاڑی کیا ہوگی؟ پھنسے گی. تو پرابلم پیدا ہوا. پرابلم میں رستہ یہیں پرابلم پیدا تھے کہ ہلو بھائی ریورس کیا ہے نہ ہو تو صحیح. تو پتا اگر اندر پتا بڑھتے جیسے نا تو گاڑی پھنس جیسے پہلے تو ریورس میں جمع کر لیتے ہو نکل جیسے. اب تو ریورس میں سادن نہیں. اب انہیں لاؤں پڑتے شو کرے اور ٹینشن بھی آئی پڑتے پرابلم تو اور ٹینشن آئے کیا تو نہیں کرتی نہیں کیسے کاڑوے بتاؤ کہہ رہے ہیں چلے میں تو 5,000 روپیہ جہاں. تو یہ گاڑی بنانے والے نے منع کیا تھا اس گاڑی کو کھیت میں چلانا, اس کو روڈ پہ چلانا. تو روڈ پہ چلانا چاہیے تجھے. کہتے کہ اللہ نے تجھے پیدا کیا, یہ مشینوں کی مشین ہے انسان. اس کو پیدا کس نے کیا بولو؟ اللہ نے پیدا کیا ہے. اور اس کو زندگی گزارنے کا صحیح راستہ بتانے کے لیے اللہ نے آسمان سے قرآن اتارا ہے اپنے نبی پر, اور اسے بتایا کہ تجھے کہاں چلنا, کون سے کہاں عمل کرنا, کون سے نہیں کرنا. لیکن اب یہ کیا کہتا ہے موٹو ماریوں سے مجھے تو یوں کہتا ہے جس نے دی آنکھیں اس نے تجھے بتایا کہ آنکھوں سے کیا دیکھنا کیا نہیں دیکھنا. اب تو نے اگر جو نوئنٹری وے ہے اس نوئنٹری میں تو اپنے آپ کو چلائے گا تو تیری زندگی میں پرابلم بھی پیدا ہوں گے اور آگے چل کر ٹینشن کا تو شکار ہوگا اور دنیا میں پریشان ہوگا. چاہے تو کروڑپتی کا باپ بن, چاہے تو پورے بمبئی کا مالک بن جا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو ابھی تبلیغ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ 9 اینٹی وے سے ریورس گاڑی دے کر اینٹی وے میں آ جا تو تیرا مسئلہ آسان ہو جائے گا. حرام کام چھوڑنا, گناہوں کی لائنیں چھوڑنا, حرام کمائیوں کی لائنیں چھوڑنا, خدا کی مخلوق کا مال کھانے میں دوست حرام طریق کھانے سے اپنے آپ کو بچانا. اور اللہ نے ہمیں اور آپ کو جیسے زندگی گزارنے کا طریقہ اپنے نبی کے ذریعے بتایا ہے اس طریقے پر اپنے آپ کو چلانا تو دنیا میں سکون چین کی زندگی حاصل کرے گا اور دنیا میں خدا عزت کی زندگی دے گا. اور وہ زندگی گزارتے موت آئے گی تو موت کا دن بھی خوشی کا دن ہوگا. اور قبر میں اللہ مزے کی نیند سلا دے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جو آدمی دنیا میں ایماندار بن کر اللہ کا بندہ بن کر نبی کا امتی بن کر جیسے اللہ کے رسول نے بتایا ایسے زندگی گزار کر جب مر کر قبر میں جائے گا تو قبر میں 2 فرشتے آئیں گے, بشیر و مبشر ان کا نام ہے.
اور یہ دونوں فرشتے آ کر اس مرنے والے کے پاس آ کر اسے جنت کا ریشمی گدا لا کر بچھا کر اسے سلا دیں گے اور سلا کر کہیں گے نم کنو مدر عروج، سو جا آرام سے، جیسے دلہن اپنے گھر میں آرام سے سوتی ہے، اسے وہ بے فکر ہوتی ہے کہ میرے کمرے میں میرے شوہر کے سوا کوئی آئے گا اور مجھے میرے شوہر کے علاوہ کوئی اٹھائے گا نہیں، چین سے سو، تو بھی سو جا، تجھے تیرے اللہ کی بغیر کوئی نہیں اٹھائے گا، میٹھی نیند سو جا۔ کیوں میٹھی نیند سلائے جا رہا ہے؟ کہ تو نے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے فجر کی نماز میں اپنی نیند کو قربان کیا ہے۔ فجر کی نماز میں اپنے نیند کو قربان کیا ہے، اور ٹھنڈی میں تو نے اپنے لحاظ کو چھوڑ کر تو نے اللہ کا فریضہ ادا کرنے کے لیے اپنی مجاہدے کے ساتھ تو نے مسجد جا کے نماز پڑھی ہے۔ اب تو میٹھی نیند سو جاؤ، اب تجھے ہم یہاں آخرت میں قبر میں سلائیں گے، سو جاؤ۔ اس کی خبر بھی خدا بنا دے گا، قبر میں میٹھی نیند سوئے گا۔ یوں تو ہم نے قبر کھود کر 6 دن کی قبر پہ اس کو سلایا ہے، لیکن اس کی زندگی ایمان بنا کر، اعمال بنا کر، خدا کا بندہ بن کے دنیا میں جی کر گیا ہے اللہ کو راضی کر کے، تو پھر اللہ راضی ہو کر اس کی قبر کو چوری کر دے گا اور اس کی قبر میں جنت کے 77 کھڑکیاں کھول دے گا، جہاں سے جنت سے میرے دوست ہوا آئے گی ٹھنڈی اور خوشبو آئے گی، اور ہوا اور خوشبو آتی رہے گی اور یہ بھی نیند سوئے گا۔ اس قبر میں آخر میں خود عزت دیتا ہے اس کو، جتنے اللہ کے نیک بندے ان کی جتنی عزت ہے، یہ عزت اللہ کی طاعت کی وجہ سے ہے کہ اللہ نے جیسے زندگی گزاری، اب گزارنے کو کہا، انہوں نے اسے زندگی گزاری تو اللہ کے محبوب بن گئے۔ جب اللہ کے محبوب بن گئے تو اللہ نے اس کی مخلوق کے دل میں ان کو محبوب بنا دیا۔ ہاں، مشکل سے نکلنا آسان ہے، باقی تم یہ کہو ہم اپنے گناہوں کی زندگی چھوڑے نہیں اور مولتا سے دعا کراتے ہیں تو ہم نکل، ہم اللہ ہماری پرہیز کرنا بالکل نہیں تو کرے گا۔ تو میں نے کہا نا کہ وہ کھیت میں گاڑی کو ڈالی ہے تو جتنا اندر جانے کی کوشش کرے گا اتنا پریشان ہوگا۔ کیا ہم رات دن گناہوں کی لائنوں میں جب آگے بڑھتے رہیں اور دعائیں کراتے رہیں اور ہم سمجھیں کہ ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں؟ بالکل نہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں ایسی قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں جن قوموں نے اپنے زمانے کی نبی کی بات کو نہیں مانا اور اپنی غلط زندگی پر زندگی غلط گزارتے ہی رہے۔ اللہ نے ان کو ایک تھوڑی دنوں کی ڈھیل دی تھی، وہ ڈھیل کا زمانہ جب پورا ہو گیا تو پھر اللہ نے ان کو دنیا سے ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور اس اللہ نے دنیا سے ختم کیا۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے اس امت کو متنزع کیا اور فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، او امت محمد، او میرے پیارے نبی کی پیاری امت، ہم تمہارے سامنے قرآن پاک میں اگلی امتوں کی جو واقعات بیان کر رہے ہیں یہ تمہاری عبرت کے لیے، تم اسے عبرت لے کر زندگی کرو، صحیح کرو۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، یہ جو اگلی امتوں کے واقعات ہم نے بیان کیے ہیں یہ عبرت کے لیے ہیں، عقل مندوں کے لیے۔ تو کھولو، قوم نوح کو خدا نے ہلاک کیا۔ قوم نوح اپنی اکثریت کے گھمنڈ پر حضرت نوح کی بات کو نہیں مانی انہوں نے، اور اللہ نے 950 سال تک اپنے نبی کو محنت کرنے دی اور اس نے سمجھایا، لیکن پھر یہ لوگ نہیں سمجھے اور وقت پورا ہو گیا تو پھر نبی نے اللہ سے گزارش کیا، اللہ میاں میں تو سمجھا تو سمجھنے تیاری نہیں ہے،
اب کوئی ان کو نہیں مسئلے. تو جو اکثریت کے گھمنڈ میں خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں ان کا انجام ٹھیک نہیں ہے. چاہے کوئی جون سے پارٹی میں ہو, انجام ٹھیک نہیں ہے. ختم کیا اللہ نے اکثریت والوں کو. قوم عاد کو اللہ نے پیدا کیا. قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ قوم عاد کو اتنا طاقتور خدا نے بنایا تھا کہ ایسی مخلوق دنیا میں کوئی نہیں تھی. لم یخشا لقد کان بسبعین فی مسکن آیا جنتان یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا له بلدۃ طیبۃ ورب غفور. اب سے اللہ سے کیا ہاں تو اب دعا مانگی. ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے جو کہا وہ کرنا نہیں, انہیں دعائیں مانگ کے اللہ سے بنوانا ہے. تو نہیں ہوگا. کہتے اللہ کا حکم پورا کرو پھر اللہ سے مانگو, اللہ تمہاری مانگ کو پوری کرے گا. ابراہیم صاحب السلام نے حضرت حجر اور ان کے بیٹے کو وادی غیر جی ذرا ایسی جگہ جس کے چاروں طرف پہاڑ, نشیبی زمین اور جو جس میں کھیتی پکانے کی کوئی استعداد نہیں تھی وہاں ڈالا. اور اب اللہ سے کہہ رہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ میں نے تو اپنی بال بچوں کو تیرے حکم سے ایسی وادی اور ایسی جگہ میں ڈالا ہے جہاں نہ تو کچھ کھیتی ہے نہ پانی ہے, کچھ نہیں ہے. کیوں؟ تاکہ اللہ یہ میری اولاد میرا خاندان تیری بندگی کرے, نماز قائم کرے. ہاں اے اللہ تو یہ تو اکیلے ہیں یا تو کوئی ہے ہی نہیں, تو تیرے مخلوق کو ان چیز پر متوجہ کر تاکہ یہ ان کے پاس آئے ہیں جماعتیں بن کر. بچانا فطرت سے میرے لوگوں کی جماعتیں ان کی کا متوجہ کر, یہ محبت میں ان کے پاس آئے. اور اللہ تو ان کو پھل کھلا. جس زمین میں کھیتی نہیں ہوگی اس زمین میں حضرت ابراہیم اللہ سے مانگ رہے ہیں اے اللہ ان کو تو پھل کھلا. یقین ہے کہ میرے اللہ کو قدرت ہے اور بڑی قدرت والا ہے کہ وادی غیر ذی زرع بھی میری اولاد کو وہ پھل کھلائے گا. ہاں اس امت کو اللہ کے نبی کی امت کو اللہ نے قرآن پاک میں ان تمام واقعات کو بیان کر کے کہ دیکھو اگر تم میرے نبی ابراہیم کے طرح اللہ کے حکموں کو پورا کرو گے اور پھر اللہ سے مانگو گے جیسے میں نے اپنے خلیل کی زندگی بنائی میں تمہاری زندگی بنا دوں گا. کچیا گزر گئی. ابراہیم صاحب السلام کی دعا پر دنیا بھر کے پھل مکہ مدینہ میں پہنچ رہے ہیں. اچھے سے اچھے اپنے یہاں اتنے کیلے ملتے ہیں, وہ اتنے بڑے کیلے آتے ہیں. ہاں تربوز, میٹھے تربوز مدینہ میں تم جاؤ تو مدینہ کے تربوز میٹھے اور 5 ریال میں 2 ریال میں ایک تربوز کھاؤ. لاکھوں انسان حج کے موقع پر آتے ہیں اور لاکھوں انسانوں کو خدا کھانا بھی کھلاتا ہے, پھل بھی کھلاتا ہے, ٹھنڈے میں تو پینے پلاتا ہے اور سب مل رہے ہیں ان کو. ابراہیم کی دعا ہے. اور حضور نے فرمایا ملت آدھی کو ابراہیم, تم بھی ابراہیم کے پیچھے چلیو, تمہارے ساتھ جو خدا کا معاملہ وہی ہوگا. دوستوں صحابہ کے ساتھ اللہ کا معاملہ وہی ہوا مدینہ منورہ میں. ہر قسم کے خدا نے پھل وہاں پہنچا دیے. بھائی میرا عزیزو, ہمارے مسائل کا حل یہ ہے, ہمارے مسائل کا حل جہاں ہم گھوم کے وہاں نہیں ہے. ہمارا مسائل کا حل وہاں ہے جہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنی زندگی کو وہاں لاؤ. اللہ کے نبی کی زندگی سراپا رحمت ہے, خیر ہی خیر ہے.
اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت تک کی ہر خیر لے کر آیا ہوں. حضور والی زندگی ذرا بھی پریشانی نہیں ہے. خیر ہی خیر کے دروازے کھلیں گے اگر وہ زندگی ہمارے گھروں میں لائیں. ہم نے اپنے گھروں سے اللہ کے نبی کی زندگی نکال دی, پریشانی میں آ گئے. ہم کہتے ہیں جو خیر کا راستہ وہ اختیار کر لو, اپنے آپ کو دین پر لاؤ اور اپنی زندگی کو میں دین کو داخل کرو. تمہاری تجارتیں, تمہارا کاروبار اگر اللہ کے نبی کے طریقے پر آ گیا تو پھر اللہ کی مدد کے تم مستحق ہو جاؤ گے, اللہ کی حفاظت نہ جاؤ گے, اور اللہ ان تمام کاروبار میں زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھولے گا اور تمہارے دسترخوانوں پر ہزاروں انسان کھائیں گے. آپ دیکھیے صحابہ کو دیکھیے, صحابہ کے دسترخوان پر ہزاروں دنیا بھر کے مہمان آتے تھے, کھاتے تھے, اور ان کے کھجوروں کو خدا نے اتنی برکت رکھی کہ پوری دنیا میں جا رہے ہیں اور ابھی تک ختم نہیں ہو رہے. اس راستے پر آؤ. مہامائی جی ہیں, احمدآباد جی ہیں, دنیا میں حلوائی دکانوں کھولتی تو ہمارا کام تھا کہ اسباب اختیار کرنے سے انکار نہیں ہے, لیکن حلوے کی دکانیں کھولنے کے بعد اللہ کے بندے بنو, اللہ کے نبی کے طریقوں کو زندگی لاؤ, اور جہاں اللہ نے جان مال لگانے کو فرمایا وہاں لگاؤ, تو پھر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہیں, برکتیں سعادت تمہارے, اور دنیا میں خدا چین سکون زندگی اور عزت کی زندگی اور برکت والی زندگی دے گا. تمہارے گھر کے چولہوں میں تمہارا سے کھانا نہیں پڑے گا, اللہ کے مخلوق کے لیے, ہزاروں کے لیے تمہارے دسترخوانوں پر کھانے کا انتظام اللہ کرے گا. برکت کا راستہ اور آسانی کا راستہ وہ چھوڑ کر دنیا بھر کے چکر میں پڑے اور پریشان ہو رہے ہیں. ابھی تو کیا آتے دعا والے دعا ان کے پاس ہے, آنا وہی ہے. پھر تو پہلے سے اس راستے پر آ جاؤ, ایمان بناؤ, اللہ سے اپنا تعلق بناؤ. یہ دنیا کے نادانوں سے تعلق پیدا کر کے کیا کرو گے؟ ان سے کیا تعلق پیدا کرنا؟ اللہ سے اپنا تعلق بناؤ, اللہ والے بنو, اللہ والے بنو. اور اللہ والے بننے کے لیے کوئی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے راہ میں نکلے ایمان بناؤ, اللہ کا ڈر پیدا کر لو. آسان ہے. نبی والی محنت اپنے آپ کو لگاؤ گے, خدا اس کو ہدایت دے دے گا, یقین دے دے گا. ہاں, اور پھر اللہ تعالیٰ شانو اس کے اپنی برکتیں اور اس میں جتنے وعدے سے کیے ہیں وہ پورے وعدے اللہ پورے کرے گا. برکتوں کے ابھی ہم تو دنیا بڑھانے کے چکر میں برکت کا راستہ اختیار نہیں کر رہے. دنیا بننے کے بعد کیا پریشانی بڑھتی ہے اور کیا بڑھتا ہے؟ ہم کہتے ہیں برکت کا راستہ. برکت کا راستہ کون سا ہے؟ تقویٰ. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا فتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر آبادی والے, دیہات میں رہنے والے ہیں, اگر یہ ایمان والی زندگی اپنے اندر پیدا کر کے تقوی والی زندگی اختیار کریں گے تو ہم تو زمین و آسمان سے برکتوں کے دہانے کھول دیں گے. برکت نہیں ہے آج, پیسہ تو وہ کمائی ہے, برکت نہ تھا. اور ہماری بدعملی کی بنیاد پر پانی نیچے جاتا ہے. یہ جو پانی نیچے جا رہا ہے وہ اللہ نہیں جا رہا ہے, ہمارے اعمال پر. ہاں, قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے قل ارأيتم إن استعماركم غورا ومن يأتيكم بماء معين. کہ مجھے خبر دو, آپ فرمائیں ان سے کہ مجھے بتاؤ تم, اگر اللہ تعالیٰ تمہاری زمین کا پانی نیچے لے جائے گا تو پھر تمہیں زمین کا میٹھا پانی کون دے گا؟ پھر دوسرا, ہاں, اعمال جب بگڑتے ہیں تو اللہ کی سالت آتی ہے. اب پانی نیچے لے گئے تو آپ کر مرے محنت مجبوری کرنے کو, یہ پر نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے,
اللہ کے راستے میں نکل کر خدا کے دین کے لیے قربانی دینے کی میرے پاس فرصت نہیں ہے، تو نے تیری کھیتی کے محنت کر رہا ہے. اب پانی نیچے گیا، پھر پانی اوپر لائے بور سے تو اتنا گرم کہ اس کو پھر ٹھنڈا کرو، یہ ہے مشکل. اور صحابہ کا معاملہ کیا تھا کہ صحابہ نے جب اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں داخل کیا اور اللہ کے دین کے خاطر جانے والے قربانی کی تمام اپنی تدبیریں خیال کی، تو اللہ نے ان کی زمینوں میں برکت ڈال دی، پانی میں برکت ڈال دی، اور میرے بھائیوں انہیں اپنی ذات سے تھکنے کی ضرورت نہیں پڑی. سلمان فارسی کا واقعہ آتا ہے، سلمان کا باپ تھا مدینہ میں. ایک مرتبہ ان کا جو غلام تھا انہیں آگے کہا کہ باپ میں تو پانی ہے نہیں اور باپ سوکھ رہا ہے. تو حضرت سلمان نے کہا اچھا تو لاؤ پانی لاؤ. تو پانی کا لوٹا منگوایا اور وضو کیا، وضو کر کے نماز پڑھنی تھی اور نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کی، اور پھر کہا کہ دیکھو آسمان کا ایک بادل دکھتا ہے، یقین اتنا ہے اللہ سے کہیں اللہ کرے گا. اب تو اللہ سے بگاڑی ہے، تمہارا چاہے وہ ہوگا کام. معاملات ہیں، معاشرت میں، اخلاق میں، بھائی بھائی میں لڑائی، خاندانوں میں لڑائیاں، جس کو اللہ پسند نہیں کرتا. آخرت کی فکر نہیں کہ میں کسی کو ستاؤں گا میرا کیا ہوگا. ضرورت پڑی اور پوچھا کہ تو وہاں پہ ہاں ایک ٹکڑا دکھتا ہے، بادل کا ٹکڑا آ رہا ہے. تو بادل کا ٹکڑا یہاں پھیلنا شروع ہوا دعا پر. حضور نے اپنی امت کو دعا والا بنایا ہے. اور پھر بادل پھیلا اور برسنا شروع ہوا. تو سلمان نے کہ لو یہ گھوڑا دو، جا کے دیکھو پانی کہاں برس رہا ہے. تو اس نے جا کر باپ کے چاروں طرف چکر مارا اور ماننے کے کہا کہ آپ کے باپ پر تو پانی برابر برس رہا ہے اور باپ کے پاس کہیں پانی نہیں ہے. یوں آسان زندگی بن جاتی ہے، لیکن ہے ذرا محنت میں. تمہاری خوشامدد اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کے بندو اپنی زندگی کو درست کرو، نبی والی محنت میں لگو. نبی والی محنت میں لگو گے تو اللہ نے جیسے اپنے نبی کی مدد کی، اللہ تمہاری مدد کرے گا. قرآن میں اللہ وعدہ کر رہا اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. ہم ضرور مدد کریں گے رسولوں کی اور ایمان والوں کی. یہ ایمان والے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی. کم محنت میں ہماری ضرورتیں پوری ہوں اور اللہ کی مددیں ہمارے ساتھ ہو جائیں، اور ہماری محنتوں پر دنیا میں بھی کروش ہے. ہمیں تو پہنچا نہیں تو وہی بچپنے کی نماز پڑھو گے، بچپنے کی نماز تھوڑی دے گی. اب تو تم بڑی عمر کے ہو گئے، بالغ ہو گئے. اب حضور نے جو کہا ایسی نماز بناؤ، صلو کما رأیتمونی اصلی، میں جیسے نماز پڑھتا ہے کہ تم نماز پڑھو. ہاں، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ہاں، ایمان والے وہی کامیاب ہوں گے اور فلاح قوموں کے لیے جو اپنی نمازوں کو خشوع والی نماز بنائیں گے. تو نماز بناؤ، سیکھو. اللہ کے بہت سے بندے ہیں جن کو اللہ نے توفیق کی اپنی راہ میں نکلنے کی، اور جنہوں نے اللہ کے نیک بندوں کی باتیں سن کر ان کے دماغوں میں آئی، انہوں نے اپنی نماز کو ایسا بنایا اور اسی پر اپنے آپ کو ڈالے انہوں نے، اور اللہ نے ان کی نمازوں پر ان کے کام بنائے. اور آج بھی بنا رہا ہے اللہ میاں، تمہارا بھی اللہ بنائے گا.
اللہ سے بڑا رحیم کون یار؟ اللہ تو معافی بھی زیادہ رحم کرنے والا اپنے بندوں پر ہے، تو ہم اللہ کی طرف جانے والے تو بنے، اپنے آپ کو اللہ کی طرف جانے والے بناؤ، نمازیں صحیح کرو، 24 گھنٹے کی زندگی صحیح کریں جس پر اللہ کی رحمت آتی ہے، اور ایک ایک مسلمان کی بات ہمارے دل میں رحم آئے، میرا ہی مسلمان ہے غلط زندگی گزار کے مر جائے گا، اس کا کیا ہوگا بیچارے گا؟ یہ اپنی صحیح زندگی پر آئے ہیں، غلط زندگی چھوڑے ہیں اور اللہ کی رحمت والی زندگی اختیار کریں۔ اگر ہم تھوڑی سی فکر کر لیں گے انشاءاللہ اور قدم اٹھائیں گے نا، تو اللہ اپنی مدد کے ہاتھ بڑھا کر ہمارے لیے آسان کر دے گا۔ آسان تو اللہ ہی کرے گا، ہاں سیدھی بات ہے، اور اللہ کے آسان کرنے کے لیے یہی چیز ہے کہ اللہ کی طرف خود کو چلنا ہوگا، ہاں چلنا ہوگا، اور جب چلو گے تو پھر اللہ اپنی مدد کے ہاتھ بڑھا کر ہمیں اپنی مدد کی نیچے لے دے گا، اور انشاءاللہ ہماری قربانیاں ضائع نہیں جائیں گی۔ ان قربانیوں پر، انہیں قربانیوں پر اللہ نے دین کو دنیا میں زندہ کیا ہے صحابہ کے زمانے سے، اسی محنت کو ہم کریں گے، اللہ اس دور میں بھی اپنے دین کو زندہ کرے گا، اور دین جب ہماری زندگیوں میں آئے گا تو دین اپنی طرف سے تمام وہ خیر و برکت لے کر آئے گا جو جس کے وعدے اللہ نے کیا ہے۔ ہماری آپس کی عداوت کو خدا ختم کر دے گا اس دین کے ذریعے، آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی، اور اللہ کی طرف سے عزت کے فیصلے آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں اور ساتھ ساتھ پشتوں سے خدا زندگیوں کے بنانے کا فیصلہ کرے گا۔ اس کے بعد دوستوں آواز سے ہماری گزارش ہے اللہ کے لیے سمجھداری سے اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ، اور اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے غیب کی اللہ نے جو غیبی زندگی ہماری یہ بنائی ہے اور دعوت وعدے کیے ہیں وہ وعدے یقینی ہوں گے انشاءاللہ، اور ہماری قربانی پر خدا میں ہدایت کا زندگی دے گا، ہماری اولادوں کی زندگی خدا کو زندہ کرے گا، امت مسلمان کی زندگی زندہ ہوگی، اور پھر اللہ کی مددوں کے ذریعے اس امت کو اللہ تعالیٰ شانوں ذلت سے نکالے گا اور عزت میں زندگی دے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے ایمان والوں کے لیے۔ کون سے ایمان والے نے اپنا ایمان بنایا، اپنی زندگی اعمال والی بنائی، اللہ کہتے ہیں میں ان کو زمین کا خلیفہ بناؤں گا اور ان کے خوف کو امن سے بدلوں گا، اور ان کی بات کو دنیا میں چلاؤں گا۔ ہم پر دوسروں کی نہیں چلے گی، ہماری ان پر چلے گی، یہ ہوگا، یہ اللہ کے لیے سب ہو گئے وعدے پورے۔ کوشش ہے کہ ہم اس محنت میں لگ کر اپنے کو صحیح کریں، امت کا صحیح زندگی آئے کی فکر کریں، اور اللہ سے تعلق کو کر دعاؤں میں مانگنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ شانو خیران فرما کر اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو کر دے گا۔ سب تیار ہو؟ ارے سب تیار ہو؟ ہاں، یہی تو بمبئی اعظم کرنے کما ہوا، یہی تو دین زندگی میں لانے کے لیے نکلو اللہ کی راہ میں، اور نبی والی محنت میں اپنے آپ کو لگاؤ، اور آپ اپنے اولاد کو لگاؤ، اور اس پر تھوڑی بہت جھیلنی پڑے جھیلو، اس یقین پر کہ میں اللہ کے لیے جھیلوں گا تو میرا اللہ میری آسانی کرے گا۔ اس لیے بھائیوں موقع ہے اور جماعت میں جانا ہے، ورنہ کہیں نہ کہیں لگ تو جاؤ گے۔ اگر تم آج اللہ کے راستے میں نکلو گے تو پھر گھر جا کر کہیں نہ کہیں لگو گے۔ دین میں لگاؤ، نبی والی محنت میں لگاؤ، اللہ کی مدد کی مستحق بن جاؤ، اور اللہ سے مدد مانگ کر تمہیں دوستوں اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ۔ ٹھیک ہے بھائیوں، ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے اللہ کا کیا کرتے دل میں بات آئی ہے تو اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ، سوچو مت، سوچو گے شیطان اپنا کام کر جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے التسبیح من الشیطان، دین کے کسی کام میں آئندہ کا خیال آئے تو سمجھو کہ شیطان کی طرف سے ہے۔ شیطان یہ نہیں کہے گا بچہ چاہیے ہو، ٹھیک ہے ابھی نہیں، کیا کہے گا ابھی نہیں، یہ شیطان کا چکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کرے، تو میرے باتوں پر یقین کر کے ابھی چل، میں تیری ابھی مدد کروں گا۔
تو سب تیار ہو؟ اب اس میں دوستوں جن ہمارے بھائیوں نے اپنی اپنی بستیوں میں، ہمارے دوستوں نے آپ کے گھروں پر آ کر محنت کی ہوگی اور آپ کے علاج کروائے ہوں گے اور آپ نے طے بھی کیا ہوگا، لیکن بھی شیطان آ کر آپ کو دوسری جگہوں اٹھایا ہوگا، میرے دوستوں ان تمام کو چھوڑ کر اللہ پر یقین کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ. اللہ تعالیٰ شانو تمہارے آگے بڑھنے پر اپنی مدد کے ہاتھ بڑھائے گا اور اللہ آسان کر دے گا. اسی میرے بھائیوں سب سے بھائی طے کرو اور اپنے بارے میں طے کر کے اپنے آپ کو پیش کرو کہ انشاءاللہ کل جماعتوں میں جماعتیں جائیں گی، اس میں بھی جاؤں گا 4 مہینے کے لیے. اللہ تعالیٰ شانو میری مدد کرے گا اور مجھے دین اور ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے گا. میری آخرت بن جائے گی، دنیا بن جائے گی. اس بنیاد پر یقین کر کے اپنے آپ کو پیش کرو کہ انشاءاللہ میں اپنی ذات سے 4 مہینے کے تیار ہوں. پہل کرو. جو پہل کرتا ہے اس کے بعد اس کے پیچھے جتنے تیار ہوتے ہیں اللہ ان کا ساتھ بھی اسے دے دیتے ہیں. اور پہلا خیر کے کاموں میں پہل کرنا یہ اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے. خیر کے کاموں میں پہل کو آگے بڑھو. پہل کرو گے تو اللہ تمہیں اپنا مقرب بندہ بنا دے گا. السابقون اولئک المقربون. اسی لیے دوستوں کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو. اور ابھی جب جتنے بھی کھڑے ہو رہے ہیں نا بہت چالاک نہ بنو. چالاک انسانوں کو اللہ تعالیٰ شان و عزت ہے. جو آدمی محتاج بن کر اپنے آپ کو بچھاتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، پھر اللہ اسے قبول کرتے ہیں اور وہ اللہ کے دین کا کام کرنے والا بنتا ہے. زیادہ بیٹھو حقیقت بیٹھے رہو، اللہ سے دعا مانگتے رہو. ہمت نہیں ہوتی تو اللہ کی ہمت مانگو کہ اللہ مجھے ہمت دے، میں تیرے دین کے لیے صحابہ کے در تیرے دین کے لیے قربانی دوں، محنت کروں، دنیا میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بن جاؤں، تیرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤں. اللہ تو مجھے توفیق دے. دعا مانگو گے اور اللہ سے کہتے رہو گے تو انشاءاللہ اللہ محروم نہیں کرے گا. اور پھر کھڑے ہو کے بھاگو گے تو اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ میرے دین کا تقاضا اس کے پاس آ رہا ہے اور یہ بھاگ رہا ہے. نہیں جا سکتے تمہیں کوئی زبردستی نہیں. بیٹھو اپنے لیے اور امت کی دعا مانگتے رہو تو انشاءاللہ اللہ محروم نہیں کرے گا اور آسان کرے گا. اب کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو. 4 مہینے کے لیے کون اللہ کا بندہ اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے کھڑا ہو کے بولتا کہ انشاءاللہ میں 4 مہینے کے لیے چلتے جا رہا ہوں. اب